بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 153 ہے، جس کا عنوان ہے باب الاسراء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السماوات و فرض الصلوات۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبه قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيت فانطلقوا بي الى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم انزلت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے لایا گیا، پھر فرشتے مجھے زمزم کی طرف لے چلے، میرا سینہ چاک کیا گیا اور دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر مجھے اپنے مقام پر اتار دیا گیا۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں عبداللہ بن ہاشم العبدی ابو عبد الرحمن الطوسی ثقۃ، دوسرے ہیں بہز بن اسد العمی ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں سلیمان بن المغیرہ ثقۃ۔ بقیہ دونوں حضرات کا تذکرہ سابقہ سند کے اندر گزر چکا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو 3 مواقع پر چاک کیا گیا، بچپن میں، بعثت کے وقت اور معراج کی رات۔ ہر موقع پر اس عمل کی مخصوص حکمت تھی۔ بچپن میں شیطانی اثرات سے پاکی، بعثت کے وقت وحی کے لیے قلبی قوت اور معراج کے وقت روحانی تیاری۔ بعض علماء نے معراج کے موقع پر شق صدر کو مسترد کیا ہے، مگر مصنف رحمہ اللہ نے اس انکار کو غیر معتبر قرار دیا، کیونکہ معتبر راویوں نے اس کی تصدیق کی ہے، اور اس عبارت میں آخر میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی تفصیلی بیان کا حوالہ دیا گیا ہے، جو شرح صدر کی جسمانی اور روحانی جہاد کو واضح کرتا ہے۔ اس پوری عبارت میں معجزات نبوی کو عقلی تعویلات سے ہٹ کر تسلیم کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم سے دھویا اور فرمایا کہ یہ دل بصیرت اور سماعت سے بھرپور ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے زمزم کو تمام پانیوں پر افضل قرار دیا، جبکہ ابن ابی جمرہ نے وضاحت کی کہ زمزم کا تعلق جنت سے ہے، مگر اس کا زمین میں قیام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کو باقی رکھنے کے لیے ہے۔ سہیلی رحمہ اللہ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ چونکہ زمزم حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے لیے جاری کیا تھا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو اسی پانی سے دھونا مناسبت رکھتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور تشریف لے جانے والے تھے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ وبه قال حدثنا شیبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاه جبریل صلی اللہ علیہ وسلم وهو يلعب مع الغلمان فاخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لامه ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ذئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون۔ قال أنس رضي الله عنه وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر زمین پر چت لٹا دیا اور آپ علیہ السلام کا سینہ مبارک شق کر دیا اور قلب اطہر نکال کر اس میں سے ایک گوشت کا لوتھڑا پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا آپ کے جسم میں۔ اس کے بعد قلب اطہر کو ایک سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا۔ اس کے بعد آپ کے دل کو اس کی جگہ میں رکھ کر جوڑ دیا۔ لڑکے دوڑے دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس آئے، یعنی آپ علیہ السلام کی دایا کے پاس، اور کہنے لگے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ لوگ دوڑے ہوئے آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آپ کا رنگ فق ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے آپ کے سینے مبارک پر جو صلائی کی تھی
اس کا نشان میں آپ کے سینہ مبارک پر دیکھا کرتا تھا۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں اور چاروں کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے، اور یہ سند رباعیات میں سے ہے اور یہ اعلیٰ ترین سند ہے۔ یہاں حدیث کے الفاظ کی مختصر تشریح کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، فرشتہ جب آیا تو اس نے آپ علیہ السلام کو سیدھا لٹا دیا اور آپ علیہ السلام کے دل مبارک سے ایک گاڑھا خون یا جمع ہوا خون کا لوتھڑا وہ نکالا اور فرمایا کہ یہ ام المفاسد ہے، یعنی کہ سارے شیطانی وسوسے اس سے پیدا ہونے ہیں، اگر یہ آپ کے ساتھ رہا تو یہ شیطان کا حصہ ہوگا، اس لیے اس کو نکال کر پھینک دیا۔ اور ایک تشتری کے اندر، یا آپ اس کو ڈش کہہ لیں، اس کے اندر آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کو رکھا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، اور یہ برتن یقیناً جنت کا برتن تھا۔ ثم لامہ، یعنی زخم کو درست کر دیا، وَأَعَادَهُ، یعنی دل کو واپس رکھا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس واقعے کو خرق عادت قرار دیا، کیونکہ عام طور پر دل نکالنے سے موت واقع ہو جاتی ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ ابن ابی جمرہ نے اس معجزے کی حکمت یہ بیان کی کہ دل کا شک اور ظاہری مشاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین کو مزید پختہ کرنے کا ذریعہ بنا، جس سے وہ تمام خوفوں سے محفوظ ہو گئے اور سب سے زیادہ بہادر اور صاحب بصیرت بنے۔ یہاں بھی حدیث کے الفاظ کی لغوی تحقیق ذکر کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام صحرا میں یعنی جنگل کے اندر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور گھر والوں کو جب پتہ چلا تو وہ جلدی سے آئے۔ یہ بچے جنہوں نے اطلاع دی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ تھی حضرت حلیمہ سعدیہ، ان کو خبر دی گئی، اور انہوں نے یہ الفاظ کیوں نقل کیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے سینے مبارک کو شق کیا گیا۔ فاستقبلوا، تو ساری قوم دوڑی ہوئی آئی تاکہ آپ علیہ السلام کو دیکھیں۔ بقیہ الفاظ کی وضاحت بالکل واضح ہے اور آسان الفاظ میں لکھی گئی ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے فائدے میں یہ بیان کیا گیا کہ آپ علیہ السلام کے قلب اطہر سے شیطانی اثرات کے حصے کو نکالا گیا، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کے مطابق یہ واقعہ ظاہری اور حقیقی طور پر پیش آیا، کیونکہ عقلی طور پر اس واقعے کے پیش آنے کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں متعدد خوارق عادت امور بطور معجزہ یا کرامت کے ظاہر ہوئے۔ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ کی خاص نگہداشت اور حفاظت کا اظہار ہوتا ہے، تاکہ شیطان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تسلط حاصل نہ ہو۔ اس عبارت میں قاضی یاز رحمہ اللہ نے واقع شق صدر کو عقائد اہل حق کے حق میں مضبوط دلیل قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق زندگی، موت اور دیگر تمام امور اللہ تعالیٰ کے خالص فعل ہیں، نہ ان کا کوئی طبعی قانون ہے اور نہ ہی ان کے وقوع کے لیے کوئی لازمی شرط درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چاہا خلاف عادت ظاہر فرما دیا، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کرنا، دل نکالنا، دھونا، دوبارہ رکھنا، جو عام حالات میں اس زمانے میں موت کا سبب ہوتا تھا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی قدرت سے عادتوں کو توڑ سکتا ہے، اور یہ واقعہ فلسفیوں اور معتزلہ کے نظریات کے خلاف واضح حجت ہے۔ اس عبارت میں امام نووی رحمہ اللہ نے یہ نکتہ بیان کیا کہ اس واقع شق صدر سے مرد کے سینے اور ناف سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے دیکھنے کی شرعی اجازت پر استدلال کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ نظر شہوت سے نہ ہو۔ اگر نظر شہوت سے ہو تو ہر انسان کی طرف دیکھنا حرام ہے، سوائے شوہر اور بیوی کے درمیان۔ اگر کوئی شخص خوبصورت ہو تو اس کے جسم کی طرف دیکھنا خواہ شہوت سے ہو یا بغیر شہوت کے ممنوع ہے، الا یہ کہ کوئی ضرورت ہو، جیسے علاج اور تعلیم وغیرہ۔ دوسرا نقطہ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ انہوں نے اس حدیث سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ 2 مربع چاک کیا گیا، ایک بار بچپن میں جب آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور دوسری مربع معراج سے قبل جب حضرت جبریل علیہ السلام نے دل نکال کر دھویا اور دوبارہ رکھا۔ دونوں واقعات مختلف مواقع پر ہوئے اور ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے فوائد کا خلاصہ ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔
یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔